یہ کہنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ کن کو کہا؟ اللہ کے نبی نے یہ بشارت کن کو دی؟ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ فرمایا نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے 4 نبی ایسے منتخب فرمائے ہیں جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ آسمانی کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 سیدنا داؤد، کتاب کا نام زبور۔ نمبر 2 سیدنا موسیٰ، کتاب کا نام تورات۔ نمبر 3 سیدنا عیسیٰ، کتاب کا نام انجیل۔ اور نمبر 4 سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام قرآن کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کائنات میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کسی آسمانی کتاب نے نازل ہونا ہے۔ اب قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ کریم نے جن چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا، ان میں بنیادی چیز ہے اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم کا خلاصہ ذہن میں رکھنا چاہے تو قرآن کریم کا مکمل خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عبادات اور احکام، اور نمبر 2 شخصیات۔ آپ الحمد سے شروع ہو جائیں والناس تک جائیں، قرآن کریم میں یہ 2 چیزیں آپ کو ملیں گی، یا تو احکام ہوں گے یا پھر شخصیات کا تذکرہ ہوگا۔ احکام سے مراد ہے ایمان لانا، کفر سے بچنا، توحید اختیار کرنا، شرک سے بچنا، ہدایت پر قائم رہنا، ضلالت اور گمراہی سے بچنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے احکام ہیں۔ اور شخصیات سے مراد ہیں افراد، اللہ کے بندے۔ پھر یہ جو شخصیات ہیں یہ 2 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اور نمبر 2 جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں اور وہ خدا کے مبغوض ہیں۔ دنیا میں جو بندہ بھی آئے گا یا اللہ کا محبوب ہوگا یا مبغوض ہوگا، یا اللہ اس سے محبت کریں گے یا اللہ اس سے نفرت کریں گے۔ جن لوگوں سے اللہ کریم محبت فرماتے ہیں ان میں بڑے طبقات اور بڑی جماعتیں 4 ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کے 5ویں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کیا گیا۔ نمبر 1 النبیین، انبیاء۔ نمبر 2 والصدیقین، صحابہ۔ نمبر 3 والشہداء، اور نمبر 4 والصالحین یعنی اولیاء۔ یہ 4 جماعتیں وہ ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ افراد ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی تذکرہ کیا جائے، صحابہ کا بھی کیا جائے، شہداء کا بھی کیا جائے، اولیاء کا بھی کیا جائے، اس لیے کہ یہ طبقات اور جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا ہے، رب کے دین کی تعلیمات سے مجھے اور آپ کو آگاہ فرمایا۔ مختلف مہینوں میں، مختلف اوقات میں ان 4 شخصیات میں سے بعض کا تذکرہ امت کے علماء، مبلغین، واعظین، خطباء امت مسلمہ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ میں اور آپ ان کی زندگی کو پڑھیں، بیان کریں، سنیں، اور پھر اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کیا تاکہ اللہ کے نیک بندوں نے جو کام کیے تم کرو،
اور اللہ کے مبغوض نافرمان بندوں نے جو کام کیے تم اپنے آپ کو ان سے بچاؤ۔ آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، اگر اللہ نے انبیاء کی بات فرمائی ہے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں انبیاء کی نافرمان قوموں کی بات بھی بتائی ہے۔ فلاں نبی کی قوم فلاں جرم کرتی تھی، ان پر یہ عذاب آیا، یہ گناہ کرتی تھی تو یہ عذاب آیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ جن لوگوں پر اللہ کریم نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور اولیاء، مختلف اوقات میں ان میں سے مختلف لوگوں کا تذکرہ امت مسلمہ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے چھٹے مہینہ جمادی الاخری میں ان 4 طبقات میں سے دوسرا طبقہ صدیقین میں سے جانشین رسول خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے بڑے تھے کون، میرا اور آپ کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، میری اور آپ کی نسبت کیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے درس میں صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے توجہ کی تو میں انشاءاللہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ شاید حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ایسی گفتگو ہو جو اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے 4 باتیں کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت صدیق کا نام، نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت، اور نمبر 3 حضرت ابو بکر صدیق کا لقب صدیق، نمبر 4 حضرت ابو بکر صدیق کا لقب عتیق۔ یہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی وصفی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا ایک لقب صدیق ہے اور ایک لقب عتیق ہے۔ نام کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے والدین انسان کی ولادت کے بعد رکھتے ہیں، جیسے کسی کا نام والدین نے محمد رکھا، کسی کا نام والدین نے احمد رکھا، کسی کا نام والدین نے عبداللہ رکھا، کسی کا نام عبد الرحمن رکھا، اسے اسم اور نام کہا جاتا ہے۔ وصفی کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان میں کوئی خوبی ہوتی ہے، اس خوبی کی بنیاد پر اس کے ساتھ لفظ ابن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو لفظ ابن کا معنی باپ ہوتا ہے، والد، لیکن اگر کسی خاص وصف کی بنیاد پر یہ لفظ لگایا جائے تو وہاں ابن کا معنی باپ نہیں کرتے، وہاں ابن کا معنی کرتے ہیں صاحب، یا ابن کا معنی کرتے ہیں والا۔ جیسے اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو ابو تراب کہا تھا، اس کا معنی مٹی کے والد نہیں، اس کا معنی مٹی والا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہا تھا، اس کا معنی بلی کا والد نہیں، بلی پالنے والا، بلی کا خیال رکھنے والا۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، اس کا معنی حنیفہ کا والد نہیں، اس لیے کہ امام صاحب کی بیٹی تھی ہی نہیں، امام صاحب کی ایک ہی اولاد تھی، وہ بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا۔ ابو حنیفہ کا معنی اللہ کے نبی کے دین کو لکھوانے والا، اللہ کے نبی کے دین کو محفوظ کروانے والا، دین کے لیے قلم اور سیاہی کو استعمال کرنے والا۔ تو حضرت اسے کنیت وصفی کہا جاتا ہے، اور لقب سے مراد ہوتا ہے کوئی خاص نسبت اور چیز جس کے ساتھ بندہ مشہور ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے آپ کو مظفر گڑھی کہیں گے، یہ نسبت ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کپڑا بیچتا ہے اسے تاجر کہا جائے گا، اگر کوئی بندہ سونے کا کام کرتا ہے تو اسے سنار کہا جائے گا۔ یہ انسان کے لقب بنتے ہیں۔ جس شخصیت کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں ان کا نام ہے عبداللہ، ان کی وصفی کنیت ہے ابو بکر، آپ کا ایک لقب ہے صدیق اور ایک لقب ہے عتیق۔ ان میں سے پھر ایک ایک چیز ایسی ہے جس پر بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا تو کیوں تھا؟
آپ کی کنیت ابو بکر تھی تو کیوں تھی؟ آپ کا لقب صدیق ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کو عتیق کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ میں آج ان چار میں سے بھی صرف ایک پر بات کرتا ہوں اور وہ ہے صدیق۔ میں عبداللہ کو بھی آج چھوڑ رہا ہوں، آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں یہ بھی چھوڑ رہا ہوں، عتیق کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ حضرت ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ یہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صدیق کہتے کسے ہیں، صدیق کی تعریف کیا ہے۔ یاد رکھیے، عربی زبان میں جو بندہ سچ بولے اسے صادق کہتے ہیں، اور جو سچ کی تصدیق کرے اسے مصدق کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ سچ بولنے والا صادق، سچ کی تصدیق کرنے والا مصدق، تو صدیق کا معنی کیا ہوگا؟ سچ بولنے والا تو صادق بن گیا، جس نے تصدیق کی وہ مصدق بن گیا، تو یہ صدیق کیا ہے؟ علماء نے صدیق کی کئی تعریفیں کی ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں جو جھوٹ کے قریب نہ جائے اسے صادق کہتے ہیں، اور جس کے قریب کبھی جھوٹ نہ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو کذب سے بچے وہ صادق ہوتا ہے، اور جس سے کذب بچے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو گناہ کے قریب نہ جائے، اللہ کی نافرمانی کے قریب نہ جائے، اپنی زبان کو کبھی غلط استعمال کرنے کی طرف نہ لے کر جائے، اسے صادق کہتے ہیں۔ اور جس کے قریب یہ چیزیں خود نہ آئیں، وہ خود ان سے دور رہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور آسان لفظ کہتا ہوں، جو گناہ سے بچے اسے صادق کہتے ہیں، اور جس سے گناہ بچ کر گزرے اسے صدیق کہتے ہیں۔ صدیق کا ایک معنی وہ ہے جو امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت خلفائے راشدین کی ابتدا میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں بابا صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد اور بارڈر نبوت کی سرحد اور بارڈر سے ملا ہوا ہو۔ صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہو، جس کا بارڈر نبوت کے بارڈر سے ملا ہو۔ اب آئیے قرآن کریم کو دیکھیں۔ قرآن کریم کا 5واں پارہ، اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ان لوگوں کا جن پر اللہ انعام کرتے ہیں، جن پر خدا کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ اللہ نے پہلے طبقے کا تذکرہ کیا جسے نبی کہتے ہیں، پھر نبوت کے ساتھ جس شخصیت کے تذکرے کو جوڑ دیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس کا بارڈر نبی کے بارڈر سے ملا ہوا، جس کی سرحد اللہ کے نبی کی سرحد سے ملی ہوئی۔ قرآن کریم کا 24واں پارہ، 24ویں پارے کی دوسری آیت، اللہ فرماتے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک ذات وہ ہے جو میری طرف سے سچ لے کر آئی، اور امت میں سے ایک بندہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق کی۔ ایک سچ لانے والا، ایک اس سچ کو سچ کہنے والا۔ یہ سچ لانے والا کون اور سچ کو سچ کہنے والا کون؟ حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری میں شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا۔ حضرت علی فرماتے والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ ابو بکر، فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سچ لے کر آیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور وصدق بہ جس نے اس کی تصدیق کی اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اللہ نے نبی کے ساتھ صدیق کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ، سورۃ الفتح کی آخری آیت، اللہ فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کریم نے 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ لوگوں، میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، حضرت محمد میرے نمائندے ہیں۔ یہ اپنی بات نہیں کرتے، میری بات کرتے ہیں۔ خدایا آپ کے نبی ہونے کی دلیل کیا؟ اللہ نے 4 شخصیات کا تذکرہ کیا۔ فرمایا والذین معہ، اس سے مراد ابو بکر،
नंबर 2 अशिद्दा अलल कुफ़ार, इससे मुराद उमर। नंबर 2 रुहमा बैनहुम, इससे मुराद उस्मान। नंबर 4 तराहुम रुक्कान सुज्जदा, इससे मुराद अलीयुल मुर्तज़ा। अल्लाह ने नबुव्वत के साथ जिन 4 लोगों का तज़किरा किया, उनमें सबसे पहले जिसका तज़किरा फरमाया उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। ये कुरान करीम की 3 आयतें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। सूरह निसा की आयत नंबर 69, 24वें पारे की दूसरी आयत, 26वां पारा सूरतुल फतह की आखिरी आयत, इस बात को समझाने के लिए कि मौलाना लखनवी ने हवाई फायरिंग नहीं की, अकीदत में आकर वैसे बात नहीं कह दी। ये जो फरमाया ना कि सिद्दीक उसे कहते हैं जिसकी सरहद नबुव्वत की सरहद से मिली हुई हो, जिसका बार्डर नबुव्वत के बार्डर से मिला हुआ हो, ये बात मौलाना लखनवी की नहीं, ये बात अल्लाह के कलाम में है, ये बात रब के कुरान में मौजूद है। अल्लाह जब भी नबुव्वत की बात करते हैं, नबी के साथ जिस शख्सियत के तज़किरे को मिलाकर जिक्र करते हैं उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। और अगर बात अल्लाह के नबी के सहाबा में अल्लाह के नबी की जाए, कुरान करीम के बाद अहादीस मुबारका को देखा जाए, अहादीस तय्यबा उठाकर देखिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी कोई ऐसी बात की जो बज़ाहिर अकल के खिलाफ थी, ऐसी बात फरमाई जो बज़ाहिर समझ में आने वाली नहीं, उस बात को मानना लोगों के लिए मुश्किल हो, अल्लाह के नबी फरमाते, लोगों इसे मैं भी मानता हूं और अबू बकर भी मानता है, इसे मैं भी मानता हूं, सिद्दीक भी मानता है। अल्लाह के नबी बैठे हैं, नबुव्वत के सामने एक ऊंट आकर बैठा, वो ऊंट कुछ बड़बड़ाने लगा, कुछ कहने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा ये ऊंट अपने मालिक की शिकायत मुझे कर रहा था, अपना दुखड़ा मुझे सुना रहा था। या रसूल अल्लाह ऊंट भी बोलते हैं? फरमाया जी बिल्कुल बोलते हैं। उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद नहीं थे, उस मजलिस में मौजूद नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, सहाबा ये जानवर गुफ्तगू करते हैं, इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा भी मानता है और मेरा यार अबू बकर सिद्दीक भी मानता है। अल्लाह के नबी ने भी अपने नाम के साथ अबू बकर का नाम लिया। इसका माना यह है कि सिद्दीक वो जिसकी सरहद नबुव्वत की सरहद से मिली हुई। अगर बात सहाबा की जाए, मैं तमाम सहाबा की बात नहीं, उठाइए इत्तिहाफ उठाइए आप अल अहादीसुल मुख्तारा, इमाम ज़िया मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हुआ, हज़रत सिद्दीक दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपके जसद अतहर को उस चारपाई पर रखा गया जिस पर अल्लाह के नबी के जसद अतर को रखा गया, आपके जिस्म अतर पर चादर डाली गई, आपके चेहरे अनवर को ढांपा गया। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की मैयत, आपकी मुबारक लाश को सामने देखकर रोते हुए एक लंबा जुमला कहा, एक लंबा आपने खुतबा दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में हज़रत अली ने एक जुमला ये कहा, अशबहुहुम हदियन व समतन व रहमतन व फजला। फरमाते लोगों तुम्हें पता नहीं, आज हमने उस शख्सियत को रुखसत किया, आज हम उस शख्सियत को मट्टी में दफन करेंगे जिनका चेहरा नबुव्वत के चेहरे से मिलता था, जिनकी आदात नबुव्वत की आदात से मिलती थी, जिनका अखलाक नबुव्वत के अखलाक से मिलता था, जिनकी सीरत और किरदार नबुव्वत की सीरत और किरदार से मिलता था, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से मिलती थी, जिनकी रहमत नबुव्वत की रहमत से मिलती थी, जिनकी सखावत नबुव्वत की सखावत से मिलती थी। यानी अली कहना ये चाहते थे, हम अल्लाह के नबी को देखते थे, हमारी आंखें ठंडी होती थी, आज के बाद ये आंखें ठंडी नहीं होंगी। क्यों? इसलिए कि नबी के बाद जब अबू बकर को देखते हमें नबी की याद आती थी, हम यूं समझते कि हमने हुजूर को देखा। और ये फ़कत इनकी बात नहीं, सहाबे किराम फरमाते कामा फिर रिद्दा मकामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ऐसा आया जब इंसानियत एक तरफ, अबू बकर सिद्दीक एक तरफ अकेला खड़ा था, और अबू बकर उस वक़्त ऐसे खड़ा था जैसे वक़्त का नबी खड़ा हुआ करता है। हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा ने भी बताया, सिद्दीक वो जिसकी सरहद नबुव्वत की सरहद से मिली हुई हो। और अगर देखा जाए मौजूदा दौर को, आज के हालात को भी आप अगर देखें, आज के हालात भी आपको बताएंगे
کہ صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہو۔ آپ میں سے جو گئے ہیں انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا، میں یہ کر کے آج پہنچ رہا ہوں، اس چیز کا مشاہدہ کر کے میں آج پہنچ رہا ہوں۔ آج حرمین شریفین سے آپ جائیں، حرمین شریفین میں عرب کا فرد اور باشندہ ہو، آپ کسی بھی جگہ پر اجنبی بن کر جائیں، اہل عرب آپ کو جب بلائیں گے تو وہ کہیں گے محمد، جب آپ کو بلائیں گے تو کہیں گے محمد، اور آپ دو چلے جائیں، کسی دکان پہ چلے جائیں، یاد رکھنا اللہ کی قسم آج بھی مکہ اور مدینہ کے افراد آپ دو جائیں گے، آپ میں سے جو بڑا ہوگا اسے کہیں گے محمد، اور جو چھوٹا ہوگا اسے کہیں گے صدیق۔ بڑے کو محمد کہتے ہیں، چھوٹے کو آج بھی صدیق کہتے ہیں۔ اہل عرب بھی سمجھتے تھے جب دو ساتھ چل پڑیں اہل ایمان، اگر ان میں سے کسی کا تعارف معلوم نہ ہو تو پھر ایک کو محمد کہہ دو، دوسرے کو صدیق کہہ دو، اس لیے کہ صدیق وہ جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملتی ہے۔ اور یہ بات وہ ہے جسے مخالف بھی مانتا تھا، مخالف بھی مانتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں ہیں، غزوہ احد ہو رہا، خبر پھیلی اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ان محمدن قد قتل، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک پہاڑی سے دور کھڑے ہو کر پوچھا افیکم محمد ابن عبداللہ، او مسلمانوں یہ بتاؤ کیا تمہارے اندر حضور موجود ہے، تمہارے اندر محمد بن عبداللہ موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے جواب نہیں دینا، خاموش رہنا۔ ابو سفیان کو خبر ملی اللہ کے نبی شہید ہو گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ حضور واقعتاً شہید ہو گئے، پوچھا مسلمانوں افیکم محمد ابن عبداللہ، کیا تم میں حضور موجود ہیں؟ فرمایا جواب نہ دینا۔ ادھر مشرکین کی طرف سے، دین دشمن طبقے کی طرف سے اللہ کے نبی کے بعد جو دوسرا سوال کیا گیا وہ یہ تھا افیکم ابن ابی قحافہ، مسلمانوں اگر تمہارے اندر حضور نہیں تو یہ بتاؤ ابو بکر موجود ہے، کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے؟ نبی نے فرمایا اب بھی جواب نہ دینا۔ پھر پوچھا افیکم ابن الخطاب، کیا تمہارے اندر عمر موجود ہے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے، نبی نے بٹھایا، فرمایا عمر جواب نہیں دینا۔ ادھر سے نعرہ مارا گیا لنا عزا ولا عزا لکم، اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اب جواب دو۔ حضرت عمر اٹھے، فرمایا اللہ اکبر، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ سے بڑا کائنات میں کچھ نہیں، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ خدا کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ مشرکین کی طرف سے پہلے یہ پوچھا گیا تمہارے اندر حضور موجود ہیں، جب جواب نہیں ملا تو کیا پوچھا؟ اس کا معنی یہ کہ وہ بھی سمجھتے تھے صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہو، وہ بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، اللہ کی طرف سے جو انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے آئے، ان انبیاء میں سے سب سے آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی یہ کہ ادھر نبوت کا بارڈر ختم، اب آگے نبی نہیں، آگے صحابہ نے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی انبیاء میں سے آخری نبی ہیں، ابو بکر صدیق صحابہ میں سے پہلے صحابی ہیں۔ جہاں پر نبوت کی انتہا ہے وہاں سے ابو بکر صدیق لے کر چلتے۔ یاد رکھنا حضور کے بعد کائنات میں نبی نہیں، ابو بکر صدیق سے پہلے کائنات میں صحابی بھی کوئی نہیں۔ اب صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبی کی سرحد سے ملی ہوئی۔ میں سمجھا رہا تھا کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ امام اہل سنت مولانا لکھنوی فرماتے ہیں جن کی سرحد نبی کی سرحد سے ملی ہوئی ہو۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کی سرحد ایک نبی سے نہیں، جن کی سرحد دو نبیوں سے ملی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک کی دو سرحدیں بنیادی ہوا کرتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آپ زندگی کو دیکھو گے، آپ کی زندگی کے ایک طرف خلیل خدا حضرت ابراہیم کھڑے نظر آئیں گے، آپ کی سرحد کی دوسری طرف حبیب خدا محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کی سرحد دو نبیوں سے ملتی ہے۔ آپ کی زندگی دیکھیے، آدھی زندگی خلیل خدا سے، آدھی زندگی حبیب مصطفیٰ سے، حبیب خدا سے ملے گی۔ خلیل خدا سے کیسے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جو معاشرہ مشرکین کا تھا، لوگ شرک کے اندر مبتلا تھے،
اور لوگ نہیں، آپ کا اپنا گھرانہ، سگا والد حضرت ابراہیم کا والد بتوں کی پرستش کرنے والا، عبادت اور پوجا کرنے والا، حضرت ابراہیم خلیل خدا کو لے کر کبھی جاتا ہے، بیٹا ہمارے خدا ہیں، آپ ان کو سجدہ کرو۔ ابا جان جو بولتے نہیں یہ خدا کیسے، جو ضرورت پوری نہیں کرتے وہ خدا کیسے؟ حضرت ابراہیم نے بتایا خدا وہ ہے جسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، اپنے وجود کی جو حفاظت نہ کر سکے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک وقت آیا خلیل خدا نے ہتھوڑا اٹھایا اور ان تمام بتوں کو توڑا جن کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے یہ خدا ہیں۔ اس کا معنی بچپن میں خلیل خدا کو بتوں کی عبادت پر مجبور کیا گیا، لیکن آپ نے کبھی بتوں کی عبادت کی نہیں، آپ نے بتوں کو توڑا۔ کتاب کا نام ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، لکھنے والے ملا علی قاری سلطان المحدثین رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کا بندہ نہیں، آج اسلامی سال 1445 ہجری چل رہی ہے اور ملا علی قاری کو دنیا سے گئے ہوئے ایب کا انتقال 1014 ہجری میں، یعنی تقریباً 431 سال پہلے کا بندہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو والد نے لیا، لے کر گیا بت خانے میں، اس لیے کہ صدیق کے والد نے بہت دیر بعد کلمہ پڑھا تھا، حضرت صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا تھا۔ کہا بیٹا یہ ہمارے خدا، بیٹا یہ ہمارے معبود، بیٹا آپ ان کو سجدہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اگر آپ واقعتاً خدا ہیں مجھے لباس کی ضرورت ہے، لباس دیجئے، اگر آپ خدا ہیں مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دیجئے، آپ اگر خدا ہیں مجھے پیاس لگی ہے آپ مجھے پانی دیجئے۔ ان بتوں نے بات نہیں کی، آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اگر تم یہ چیزیں نہیں دے سکتے پھر میں تمہیں مارنے لگا ہوں، اگر تم خدا ہو اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ ابو بکر صدیق نے پتھر مارا، بت زمین کے منہ کے بل زمین پر گرا، آپ نے بت کو توڑا۔ حضرت ابو بکر کے والد آپ کی انگلی پکڑ کر ڈانٹتے ہوئے آپ کی والدہ کے پاس لے کر آئے۔ ابو بکر کی اماں اسے سمجھا، عبداللہ کی والدہ اسے سمجھا، یہ باتیں عجیب کرنے لگا۔ کیا ہوا؟ کہا میں اس کو لے کر گیا، میں نے کہا بتوں کی عبادت کر، اس نے بتوں کی عبادت نہیں کی، الٹا بت کو توڑ دیا، بت کو مارا، کبھی سجدہ نہیں کیا۔ کہا عبداللہ کے ابا یہ کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہنے لگی اس لیے جب یہ بچہ پیدا ہوا اس وقت جو آوازیں میں نے سنی وہ آپ کے علم میں نہیں، جو بشارتیں مجھے دی گئی وہ آپ سے علم میں نہیں ہے۔ جب یہ بیٹا میرے جسم سے باہر آیا، اس بچے کی ولادت ہوئی، اس وقت آسمان سے مجھے یہ کہہ کر بشارت دی گئی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ او اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، ابشری بالولد العتیق، اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ اسمہ فی السماء الصدیق، آسمان کے فرشتے اسے صدیق کہتے ہیں، لمحمد صاحب و رفیق، اور یہ بچہ وہ ہے جو آخری نبی کا صحابی بھی بنے گا، آخری نبی کا جانشین بھی بنے گا۔ فرمایا کہ جسے اللہ نبی کی صحبت کے لیے منتخب کرے وہ پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکایا کرتا۔ خلیل خدا کو بھی مجبور کیا گیا عبادت کیجئے، نہیں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مجبور کیا گیا، آپ نے بھی بت کی پوجا نہیں کی۔ خلیل خدا نے توحید کے لیے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کیا، چیخے میں چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو سانپ کے حوالے کیا، اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے، اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے، اللہ کے نبی کو ہر قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے۔ وہ نار میں گئے، آپ غار میں گئے، وہ آگ میں گئے، یہ غار میں پہنچے۔ آگ ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو سانپ ابو بکر صدیق کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو غار میں نبوت کے دفاع کے لیے پیش کیا، مشہور واقعہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کو لے کر چلے 5500 میٹر کی بلندی پر، 5.5 کلومیٹر کی بلندی پر، 5.5 کلومیٹر کی بلندی پر، رات کا اندھیرا، دشمن کا ڈر، سر کی قیمت لگی ہوئی،
جو قتل کر کے لے آئے گا 100 اونٹ دیں گے، جو بتائے گا کہاں ہے اسے بھی 100 اونٹ دیں گے۔ ابو بکر صدیق اس حالت میں چلا ہے، اللہ کے نبی کو اٹھا کر چلا۔ میں جب غار ثور پر گیا، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے، کبھی پانی پیا کبھی سانس لیا۔ 3.5 گھنٹے میں جب اوپر پہنچے، اس وقت جو دوست میرے رابطے میں تھے ان کو میں نے ایک جملہ لکھ کر بھیجا، میں نے کہا 3.5 گھنٹے میں اٹھتے بیٹھتے غار ثور کی بلندی پر پہنچا، دن کا اجالا بھی تھا، ساتھ دوست بھی تھے، ساتھ احباب بھی تھے، کسی قسم کی پریشانی اور ڈر بھی نہیں تھا، لیکن جب اوپر پہنچا ہوں نا، جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے صدیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں پر عقل کہے نہیں ہو سکتا، صدیق کہتے میں کر کے دکھاؤں گا۔ جہاں پر عقل کی انتہا ہو جائے وہاں سے صدیق چلتا ہے، عقل کے پیچھے صدیق نہیں چلتا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کے ایک بین الاقوامی اخبار میں کسی صحافی نے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے ایک مضمون لکھا تھا، آپ کی شان میں ایک مضمون لکھا تھا، پورا مضمون دلچسپ تھا، لیکن جو آخری جملہ ہے وہ انتہا درجے کا دلچسپ ہے۔ انہوں نے عقیدت میں آ کر، ذوق میں آ کر ایک جملہ کہا، کہتے ہیں اللہ کے نبی معراج پہ گئے، حضور واپس آئے، اللہ کے نبی نے آ کر بتایا کہ میں معراج پر گیا تھا۔ ابو جہل ملا، ابو جہل کو بھی بتایا کہ میں معراج پر گیا تھا، اب تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ نہ ماننے کی وجہ سمجھ ہی نہیں آتی، اتنا لمبا سفر، اتنا تھوڑا وقت، بھلا کوئی کر سکتا ہے؟ سفر لمبا ہو تو وقت زیادہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہیں سمجھا، یہ وہاں سے باہر نکلا۔ اب جو بندہ راستے میں ملتا ہے اسے خراب کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بدگمان کرتا ہے، اللہ کے نبی سے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامنے حضرت ابو بکر ملے، ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، ابو بکر ایک بات تو بتا۔ جی پوچھیے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑے سے وقت میں، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی سیر کی ہے، میں بیت المقدس گیا ہوں، میں نے بڑی عجیب چیزیں دیکھی ہیں، آپ مانو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً نہیں کہا مانوں گا یا نہیں مانوں گا، فرمایا یہ بتا جانے والا کون ہے؟ یہ جانے والا ہے کون؟ بندہ دیکھا جاتا ہے، بندے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل ہو، ایک بندے کے پاس ہیلی کاپٹر ہو، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں یہاں سے ملتان گیا ہوں، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جس کے پاس ہیلی کاپٹر ہو وہ کہتے ہیں میں 1 گھنٹے میں یہاں سے کراچی گیا ہوں، آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بندے کی حیثیت دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کو ابو جہل نے کہا جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا وہ نبی کہتا ہے۔ فرمایا ابو جہل اگر میرا نبی اس سے بھی تھوڑے وقت میں، اس سے بھی زیادہ لمبے سفر کی بات کرے میں پھر بھی تسلیم کر لوں گا، میں پھر بھی مان لوں گا، میں پوری بات نہیں، وہ جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ابو جہل سے کہا، یہ جملہ ابو بکر صدیق سے کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا، لیکن ذوق کی بات ہے، اور ذوق دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، ذوق کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتے، ذوق ویسے بولتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ابو جہل بات تیری ختم ہو گئی، اب ایک بات میری ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنا، آج رات کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، تیرے ساتھ کوئی نہ ہو، چراغ بجھا دینا، اپنے سر پہ کپڑا ڈال لینا، سر کو جھکا لینا، اور سوچنا کہ کائنات میں تجھ سے بڑا بد نصیب بندہ بھی کوئی ہوگا، تجھ سے بڑا بدبخت بندہ بھی کوئی ہوگا۔ یہ ابو بکر صدیق ابو جہل کو اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابو بکر اپنے گھر سے نکل کر حضور کی طرف جا رہے ہیں، اور ابو جہل حضور سے نکل کر اس طرف آ رہے ہیں۔ ابھی تک ابو بکر صدیق نے نبی سے ملاقات نہیں کی تھی، یہ نہیں سنا تھا کہ حضور فرماتے میں معراج پہ گیا۔ ابو جہل اس بات پر غور کرنا، کیا تجھ سے بڑا بد نصیب بندہ بھی کوئی ہوگا؟ ابو جہل نے کہا کیا مانا؟ حضرت صدیق اکبر فرمان لگے ابو جہل اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، یہ بات تو نے حضور سے سنی ہے، میں نے تجھ سے سنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، یہ بات تو اللہ کے نبی سے سن کر آ رہے، میں نے ابھی تک نبی سے نہیں سنی، میں نے تجھ سے سنی ہے۔ اب اپنی بد نصیبی پر غور کرنا کہ میں تجھ سے سن کر مان گیا، تو حضور سے سن کر بھی نہیں مانتا، میں تجھ سے سن کر بھی مان گیا اور تو حضور سے سن کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مولانا لکھنوی فرماتے صدیق کون؟ جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے گزارش کی، صدیق کی سرحد ایک نبی سے نہیں، حضور سے تو ملی ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی سرحد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم سے ملی ہوئی۔ کیسے؟ انہوں نے اپنے آپ کو نار میں پیش کیا، آپ نے غار میں پیش کیا۔ چلیں بات ایک اور آگے وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں گئے، اللہ کے نبی کے جانے سے پہلے آپ نے غار کو صاف کیا، کپڑے کے ساتھ سوراخوں کو بند کیا۔ ایک جو سوراخ دو بچے تھے اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی، ایڑی رکھ کر اپنا کپڑا بچھایا، اپنی گود میں کپڑے کو ٹھیک کیا، فرمایا حضور آ جائیے، اب کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے گود میں سر رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو بکر صدیق نے دیکھنا شروع کیا، نیچے سے سانپ نے ڈسا، ابو بکر صدیق نے ایڑی کو، بولیے، ایڑی کو ہلایا؟ نہیں ہلایا۔ کیوں جی؟ کیوں نہیں ہلایا بھائی؟ تاکہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کی نیند خراب نہ ہو، میری وجہ سے حضور نہ اٹھیں۔ کہنے والا ایک میڈیا پہ کہہ رہا تھا حضور اٹھے کیوں تھے؟ اٹھے کیوں تھے؟ ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ کے نبی کے چہرے پر گرا۔ کہتے ہیں صدیق کو ماننے والوں کچھ عقل استعمال کرو، تھوڑی دیر پہلے کہتے ہو کہ آپ نے ایڑی کو نہیں ہلایا تاکہ میری وجہ سے حضور نہ اٹھیں۔ اٹھے کس کی وجہ سے؟ ابو بکر کی وجہ سے۔ تو جو صدیق سانپ کا زہر برداشت کر سکتا ہے وہ ادھر منہ کر کے اپنا آنسو نیچے نہیں گرا سکتا؟ حضور کی نیند تو پھر بھی صدیق کی وجہ سے خراب ہوئی نا، حضور اٹھے پھر بھی صدیق کی وجہ سے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے کہا تم نے صدیق کو پڑھا ہوتا کبھی یہ اعتراض نہ کرتے۔ اللہ کے نبی بیٹھے، میں روایت کی سند پر بات نہیں کرتا، معنی پر بات کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو مجھے کائنات میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔ نمبر 1 خوشبو لگانا مجھ محمد کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 2 اللہ نے مجھے امت کا والد بنا کر بھیجا، اور والد اپنی اولاد میں بیٹی سے بے انتہا پیار کرتا ہے، اس وجہ سے میں بھی اپنی امت کی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں۔ اور نمبر 3 فرمایا خدا نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی۔ اللہ کے نبی بیٹھے تو صدیق اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی کائنات میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بہت محبوب ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے 3 چیزیں مل جائیں۔ ابو بکر وہ کیا؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کائنات میں سب سے پہلی خواہش یہ ہے، آنکھ ابو بکر کی، چہرہ محمد مصطفیٰ کا، درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، میں بغیر کسی شریک کی شرکت کے تنہا نبی کے چہرے کو دیکھتا رہوں، یہ میری سب سے پہلی خواہش۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَىٰ أَمْرِ رسول اللہ، مال میرا ہو، ذات آپ کی ہو، آپ فرماتے جائیں میں خرچ کرتا جاؤں، آپ بتاتے جائیں میں لوٹاتا جاؤں، آپ ضرورت بتاتے جائیں میں ضرورت پوری کرتا جاؤں۔ تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ یہاں خلیل کا معنی دوست نہیں ہے، یہاں خلیل کا معنی وہ جو ملا علی قاری نے لکھا، فرماتے ہیں خلیل کا معنی یہ، اللہ فرماتے ہیں لوگو اگر میں خدا کو چھوڑ کر امت میں سے کسی بندے کے سامنے اپنی ساری ضرورتیں رکھتا اور وہ کبھی مجھے نہ کرتا تو وہ ایک ہی بندہ تھا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے ان کی زبان سے کبھی لا نہیں سنا، میں نے یہ نہیں سنا ابو بکر صدیق کے سامنے میں نے تقاضا رکھا ہو اور ابو بکر نے یہ کہا ہو حضور میرے پاس گنجائش نہیں، اللہ کے نبی یہ ہو نہیں سکتا، یہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا، یہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر بھی اپنے نبی کے دامن میں رکھ دیتا اور گھر میں سوئی کو بھی نہیں رکھنے دیتا۔ آج کہنے والوں نے کہا ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی کی بیٹی کا حق غصب کیا، ہم کہتے ہیں چھوڑیے دین کو، چھوڑیے قرآن کو، چھوڑیے حدیث کو، تھوڑی عقل استعمال کیجئے۔ رب محمد کی قسم جس نے صدیق کو پڑھا ہوگا وہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا آپ نے حضرت زہرا کا حق کھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال نبی کے دین پر لٹایا، آپ نے سارا مال
اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا۔ ہم کہتے ہیں عقل کو استعمال کیجئے اور ہمیں بچائیے کہ صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دے وہ، فرق اس دی غلامی اندر جے آیا ہووے ثبوت دے وہ، فدق دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دے وہ، رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو اے گل منا نہیں سکتا، نبی دے دین تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضور میری دوسری پسند مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری تیسری خواہش یہ ہے حضور بیٹی میری ہو، بیوی آپ کی بن جائے، بیٹی میری ہو، نکاح آپ فرما دیں۔ اب کہنے والا کہتا ہے ابو بکر صدیق کے بارے میں تم نے کہا کہ ایڑی نہیں ہٹائی، کیوں؟ تاکہ میری وجہ سے نبی نہ اٹھے۔ ابو بکر صدیق کی وجہ سے تو نبی اٹھ گئے۔ جو ابو بکر سانپ کا زہر برداشت کر سکتا وہ ایڑی نہیں ہٹاتا، کیا وہ اپنا آنسو سیڈ پہ نہیں گرا سکتا تھا؟ ہم نے کہا صدیق نے جواب دے دیا، فرمایا کہ حضور میری پہلی خواہش یہ ہے کہ آنکھ میری ہو، چہرہ آپ کا ہو اور آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ رہے تھے، اس دیکھنے میں اتنے مست تھے، دیکھنے میں اتنے مستغرق تھے، آنسو کب نکلا اور کہاں گرا ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کب نکلا اور کہاں گرا ابو بکر کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ جب پسند کی چیزیں مل جائیں پھر بندے کو کوئی پرواہ نہیں رہتی، درد نہیں رہتے، غم نہیں رہتے، فکر نہیں رہتی۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی علماء نے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا، فرماتے امام ابو حنیفہ نے زندگی کا ایک لمبا عرصہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے، عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی۔ اس پر کہنے والوں نے سوال کیا کیا ابو حنیفہ کو نیند نہیں آتی تھی؟ تھکتے نہیں تھے؟ تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ عشاء پڑھ کے کھڑا ہو، فجر تک کھڑا رہے؟ ہمارے چکوال کے ایک دوست ہیں قاری صاحب، مجھے فرمانے لگے مولانا صاحب یہ واقعہ میں نے پڑھا، بیان بھی کرتا تھا، صحیح بھی سمجھتا تھا، لیکن دل میں ایک کھٹکا لگتا تھا، یار یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ عشاء پڑھ کے کھڑا ہو، فجر تک کھڑا رہے؟ فرماتے ہیں ایک دن میں عشاء پڑھ کے نکلا، میں نے دیکھا مسجد سے گھر کی طرف جاتے ہوئے سڑک کے کنارے پر ایک نوجوان بیٹھا اور پاؤں کے بل ایڑیوں کے بل بیٹھا اور ہنستے ہوئے اس نے اپنا موبائل فون کان پہ لگائے ہوئے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہے۔ میں گھر چلا گیا، میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے آنے لگا، اسی جگہ پر ایک نوجوان اسی حالت میں اپنا موبائل کان سے لگے باتیں کر رہا۔ میں رک گیا، میں نے کہا بیٹا آپ کون ہو؟ قاری صاحب فلاں ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ بیٹا میں رات یہاں سے گزرا تھا۔ جی قاری صاحب میں تھا۔ بیٹا آپ صبح پھر اسی جگہ پہ آ گئے؟ نہیں استاد جی میں تو گیا ہی نہیں، میں تو یہاں پر بیٹھا رہا۔ میں نے کہا بیٹا یہاں پر؟ جی استاد جی اسی حالت میں پوری رات، استاد جی رات گزر گئی مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ بیٹے آپ تھکے نہیں؟ کہنے لگے استاد جی آپ کے علم میں نہیں، آج کافی عرصے بعد دوست سے بات ہوئی ہے، اور جب دوست سے ملاقات شروع ہو جائے پھر تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، جب محبوب مل جائے پھر بندے کو احساس نہیں ہوتا۔ فرماتے مولانا مجھے اسی دن یقین ہو گیا آج کا نوجوان اگر ساری رات موبائل فون استعمال کرے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے ابو حنیفہ قرآن پڑھے، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمیں موبائل پسند، انہیں قرآن پسند تھا۔ ہمارے دنیا کے دوست، ان کا دوست خدا تھا، اور جب محبوب مل جائے پھر تھکاوٹیں ختم ہو جاتی، جب دوست مل جائے پھر تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا ابو بکر صدیق نے آنسو گرا دیا، اللہ کے نبی کو اٹھا دیا۔ ہم کہتے ہیں اٹھایا نہیں، ابو بکر صدیق کا آنسو کب نکلا کہاں گرا ابو بکر صدیق کو پتہ ہی نہیں چلا۔ صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہو، اور ابو بکر وہ ہیں جن کی سرحد ایک نبی سے نہیں۔ اس نے اپنا بیٹا پیش کیا، راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے تیار۔ ادھر ابو بکر بھی کہتے بیٹا تو تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اگر میری تلوار کی زد پہ تو آتا تو رب محمد کی قسم تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو بیٹا بعد میں ہے، حضور پہلے ہیں۔ انہوں نے بھی بیٹے کی قربانی کا عزم کیا۔ صدیق بھی کہتے حضور میں حاضر ہوں۔ انہوں نے بھی وطن چھوڑا، ابو بکر صدیق نے بھی وطن چھوڑا، اور آپ کی زندگی کی دوسری سرحد وہ جو آمینہ کے لال کی سرحد سے ملتی ہے۔ ولادت سے لے کر وفات تک، قبر سے لے کر حشر تک، آپ نبی کو بھی دیکھیں پھر صدیق کو بھی دیکھیں،
تمہیں سمجھ آئے گی صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی ہے۔ صرف ایک بات آخری عرض کرنے لگا ہوں، روایات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، انسانیت اللہ کی عدالت میں حاضر ہوگی، انسانیت تڑپے گی، باری تعالیٰ اور کچھ نہیں مانگتے، صرف جنت دے دے، اور کچھ نہیں مانگتے، جہنم سے بچا لے، یہ منتیں کرے گی، ترلے کرے گی، روئے گی، گڑ گڑائے گی، اللہ جنت دے دے۔ لیکن اللہ کے نبی ایسے ہوں گے جب یہ خدا کی بارگاہ میں جائیں گے جنت کو کھولا جائے گا، یہ انبیاء جنت کے لیے نہیں تڑپیں گے، جنت انبیاء کے لیے تڑپے گی۔ نبی یہ نہیں چاہیں گے جنت مل جائے، جنت چاہے گی اے کاش ہمیں نبی مل جائیں، اے کاش ہمیں نبی مل جائیں۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی بیٹھے، صحابہ کا مجمع لگا، اللہ کے نبی نے جنت کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، پھر فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے، ایک سے نمازی، ایک سے روزے دار، ایک سے حاجی، الگ الگ لوگ گزریں گے۔ اللہ کے نبی نے بات مکمل کی، صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اگر آپ کے کسی امتی کو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی مل جائے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی اور چیز کی طلب نہیں، لیکن اپنی معلومات کے لیے شوق کی بنیاد پر ایک ذہن میں سوال آیا تو کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا جی میرے صحابی پوچھئے، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا، آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جب قیامت کے دن میدان محشر میں جائے، رب کی عدالت لگے، جنت کے 8 دروازے کھلیں، انسانیت کہے اللہ جنت دے دے، اور جنت کہے اللہ یہ بندہ مجھے دے دے، انسانیت کے اللہ ایک دروازے سے گزرنے دے، اور 8 دروازے ہاتھ باندھ کر کہیں خدایا یہ تو ہمیں دے دے، ایک ایک دروازے کی خواہش یہ ہو خدایا یہ بندہ مجھ سے گزر کر جائے۔ کہانی یا افسانہ نہیں، بخاری کی روایت کے جملے پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمائے نعم وارجو ان تکون منہم، فرمائے میرے صحابی میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے کہتا ہوں میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جب قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں گے۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ اللہ کے نبی نے یہ کن کو کہا؟ اللہ کے نبی نے یہ بشارت کن کو دی؟ صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رش کے عالم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہوگا۔ فرمایا ابو بکر جب تو آئے گا نا پھر جنت کہے گی اللہ ابو بکر تو مجھے دے دے، جنت کہے گی خدایا یہ تو مجھے دے دے۔ ابو بکر دنیا جنت کے لیے ترسے گی، جنت تیرے لیے ترسے گی، لوگ کہیں گے خدایا جنت دے دے، اور جنت کہے گی خدایا ابو بکر مجھے دے دے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے 4 چیزوں پر بات کی جا سکتی۔ نمبر 1 آپ کا نام عبداللہ، میں نے آج اس پر بات نہیں کی۔ نمبر 2 آپ کی کنیت وصفی ابو بکر، میں نے اس پر بھی بات نہیں کی۔ نمبر 3 آپ کی کنیت عتیق، میں نے اس پر بھی بات نہیں کی۔ میں نے لقب صدیق پر بات کی، اور ایک بات آپ کو سمجھائی، صدیق کسے کہتے ہیں؟ 2 باتیں میں نے صدیق کسے کہتے ہیں 2 تعریفیں کی۔ نمبر 1 جو گناہ کے قریب نہ جائے اسے صادق کہتے ہیں، اور جس کے قریب گناہ نہ آئے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جو گناہ سے بچ کر چلے وہ صادق بنتا ہے، اور جس سے گناہ بچ کر چلے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور دوسری تعریف امام اہل سنت مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ صدیق وہ ہے جن کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملی ہوئی۔ کوئی بندہ اسے امام اہل سنت کی رائے کہہ کر رد نہ کرے۔ میں نے بطور دلیل کے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 پیش کی، قرآن کریم کا 24واں پارہ اس کی دوسری آیت پیش کی، قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت پیش کی۔ میں نے بخاری شریف سے اللہ کے نبی کا فرمان پیش کیا، میں نے احادیث مختارہ سے اللہ کے نبی کے صحابی علی المرتضیٰ کا فرمان پیش کیا، اور موجودہ عرف بھی پیش کیا۔